مجھے بتا، کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ مجھے بتا، کیا جس انسان نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ مجھے بتا کہ رسول اللہ کی غزوات میں علی آپ کا جھنڈا تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ مجھے بتا، کیا دنیا میں سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ مجھے بتا، کیا دنیا میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل بیان کرتے، حتیٰ کہ فرمایا، کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کی نسبت سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہسٹری وتھ زیڈ ایچ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولود کعبہ، داماد پیغمبر، فاتح خیبر و حنین، جوانان جنت کے سردار، حسن و حسین کے والد گرامی، ہاشمی اور مطلبی، خاتون جنت، فاطمہ زہرا کے شوہر، نامدار علوم نبوی کی امین، اشرا مبشرہ کے بزم نشین، شاہ مردان، شیر یزدان، شیر خدا، اسد اللہ، ولی اللہ، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ راشدین، باب مدینۃ العلم، سید الغوثیہ، صاحب ذوالفقار، مولا کائنات، مولا بشر، علم کا در، فخر بنی آدم، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور شہادت کے وقت آپ نے ایسے کیا تاریخی الفاظ بولے جسے آج تک تاریخ انسانیت جھٹلانے کے باوجود جھٹلا نہ سکی؟ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ حضرت علی کی پیدائش قبلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں 13 رجب 600 عیسوی میں ہوئی، جو کہ 23 عام الفیل کے مطابق ہے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو کہ خانہ کعبہ کے لیے ایک فضیلت ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایک کعبہ تیری فضیلت ہے، لیکن ایک مومن کی فضیلت تجھ سے بڑھ کر ہے، اور یہ تو پھر امیر المومنین، امام المتقین ہے۔ حضرت علی کا لقب امین اور مولا مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور خاص دلچسپیاں علم، شجاعت اور انصاف پر مبنی تھی، جنہوں نے آپ کو اسلامی معاشرے میں ایک عظیم اور نمایاں رہنما بنایا۔ آپ کے والد کا نام ابی طالب اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کا تعلق بھی قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کی 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ آپ وہ واحد شخصیت ہیں جن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کے شوہر اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے والد ہیں۔ حضرت علی وہ واحد شخصیت ہے جن کے سسر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، جن کی بیوی حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، جن کے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور خود آپ ولیوں کے سردار ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پنجتن پاک میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی کا جنگ بدر، احد، خیبر، خندق، صفین، جمل اور نہروان میں نمایاں کردار کو پڑھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ کی شہادت کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت علی سے آپ کی جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ جس کی محبت مومن کی پہچان اور جس کی دشمنی منافق کی پہچان ہو، تو اس سے آپ کی جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جنہیں کچھ محدثین نے ضعیف اور کچھ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال عیسیٰ کی سی ہے۔ جس طرح عیسیٰ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں گئے، اسی طرح تیری وجہ سے بھی 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک تیری محبت میں غلوب کر کے، جیسے کہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ میں عیسائی ہیں، اور دوسرا تیری دشمنی میں غلوب کر کے، جیسے کہ یہودی حضرت عیسیٰ سے دشمنی کرتے ہیں، تو تیرے سے بھی ایسے 2 گروہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑ کر جانے لگے، تو حضرت علی رو پڑے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ہر جنگ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، تو اس جنگ میں بھی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر اسی طرح ہم بات کریں جنگ بدر کی، تو جنگ بدر 2 ہجری 624 عیسوی میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑے جانے والی پہلی جنگ تھی، جسے حق اور باطل کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 950 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، اور اس جنگ میں حضرت علی نے کفار کے بہترین جنگجو ولید، خصلہ بن ابو سفیان اور اویس بن سعید سمیت 30 کفار کے سرداروں کا قتل حضرت علی نے کیا۔ اس جنگ میں حضرت علی کی بہادری نے تاریخ رقم کر دی۔
جب قریش والوں کو جنگ بدر میں بدترین شکست ہوئی تو وہ بھی مسلمانوں کی مٹھی بھر لشکر سے، تو ان کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اگلے سال ہی مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک اور جنگ لڑی گئی جسے ہم جنگ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں کفار کے پاس 3000 کا لشکر تھا۔ اس لشکر میں 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 2500 پیدل شامل تھے، اور تو اور اس لشکر میں 700 افراد ایسے بھی تھے جو ذرا پوش تھے۔ جب جنگ کی شروعات ہوئی تو کفار کے لشکر سے ایک بہترین جنگجو جو کفار کا لمبردار اور بنی عبدالدار کا سردار ابو طلحہ بن ابی طلحہ تھا، جس سے اپنی طاقت اور بہادری پر بڑا ناز تھا، اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ تو حضرت علی اس کے مقابلے پر گئے اور حضرت علی نے اسے بآسانی قتل کر دیا۔ جنگ میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب مسلمانوں میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 افراد موجود تھے، جن میں ایک حضرت علی بھی تھے۔ بھی حضرت علی نے بہادری سے عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ حضرت علی نے ان کے بہت سے سرداروں کو قتل کر دیا، جس سے ان میں یہ ہمت نہیں رہی کہ کوئی شخص بھی آئے اور حضرت علی پر مقابلہ کر سکے، کیونکہ حضور تک پہنچنے کے لیے انہیں حضرت علی کا مقابلہ کرنا لازم تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دانت مبارک بھی شہید ہوئے، جن پر حضرت علی نے ہی پانی اور مرہم کیا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں غزوہ خندق کی، جو کہ غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، یہ 627 عیسوی میں ہوئی، اور اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ قریش اور ان کے اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اس وقت مسلمان اور مکہ کے کافرین کے درمیان کشیدگی اپنی انتہاؤں پر تھی، اور قریش نے یہ طے کیا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج اکٹھا کریں گے۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے اپنی دفاعی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا اور مکے کے اندر ہی ایک خندق کھودنے کا بھی فیصلہ کیا، اور اس خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پرشین امپائر میں یہ دیکھا ہے کہ جب ان پر کوئی فوج حملہ کرتی ہے تو وہ بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں، جن سے وہ دوسری فوج وہ خندق عبور نہیں کر پاتی اور انہیں شکست ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے بھی ایک خندق کھودی۔ یہ خندق 3 کلومیٹر طویل تھی اور اس کی گہرائی اس قدر تھی کہ دشمن کے لیے اسے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی، جب کفار کی فوج نے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ خندق کو عبور کرنے میں ناکام رہی۔ قریش کا ایک جنگجو جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ 100 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا ہے، اور اس نے کبھی میدان جنگ میں کسی سے مات نہیں کھائی تھی۔ جب بھی جنگ ہوئی اس نے ہمیشہ دوسرے انسان کو قتل کر دیا۔ عمر بن عبد ود کی عمر 90 سال سے اوپر تھی، اور وہ قریش کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور خندق کو کراس کرتا ہوا مسلمانوں کے مجمع میں جا پہنچا اور للکار کر کہا کہ کیا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کر اس کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ عمر بن عبد ود کا مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس نے 3 دفعہ للکارا، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب میں صرف حضرت علی تھے جو 3 دفعہ اٹھے۔ 2 دفعہ تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا، لیکن جب اس نے تیسری دفعہ للکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ذرا پہنائی اور کہا کہ جاؤ مقابلے کے لیے۔ یہ عمر بن عبد ود، جو کہ حضرت علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب کا بہت اچھا دوست تھا، اس نے حضرت علی کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں اور میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہے کہ تم کسی اور کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں، تم نے چیلنج کیا تو میں تیار ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ہر شخص کو قتل کرنے سے پہلے اس کی 3 خواہشات پوچھتا ہوں، تم بتاؤ تمہاری آخری 3 خواہشات کیا ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش ہے کہ تم جو ہے نا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا دوسری خواہش؟ اس نے کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ تم یہاں سے خندق عبور کر کر واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا حضرت علی نے کہا تیسری خواہش میری یہ ہے کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو، اور وہ اس مقابلے پر راضی ہو گیا۔ میدان لگا تو ایک ضرب لگائی حضرت علی نے، اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ جیسے ہی وہ قتل ہوا اس کی فوج میں افراتفری پھیل گئی کہ ان کا اتنا بہادر سردار جو عرب میں 100 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا تھا، وہ ایک
بچے سے قتل ہو گیا جس کی عمر بامشکل اس وقت حضرت علی کی عمر 22 سے 23 سال تھی۔ یوں اس فتح کا سہرا بھی حضرت علی کے سر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ خندق کے دن حضرت علی کا عمر بن عبد ود کو جنگ کے لیے پکارنا قیامت تک کے لیے میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں غزوہ خیبر کی تو محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں اہل ایمان کا سامنا اپنے روایتی حریف اور بدترین دشمن یہودیوں سے ہوا۔ خیبر ایک مضبوط قلعہ تھا جس کا دروازہ کئی ہزار ٹن وزنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو جھنڈا دے کر بھیجا لیکن خیبر فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس سے اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ کئی اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں اس رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی کی آنکھوں پر آشوب چشم ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دان آپ کی آنکھوں پر لگایا اور آپ کو جھنڈا پکڑا کر کہا کہ جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ جب حضرت علی مرب کے مقابلے میں گئے جو کہ خیبر کا سردار تھا اور ایک بہترین جنگجو بھی تھا تو مرب نے ایک عربی کا شعر پڑھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرب ہوں، جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں ہتھیار بند بہادر اور جنگ آزمودہ ثابت ہوتا ہوں اور پورا خیبر جانتا ہے کہ میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا۔ مرب سامان سے لیس تھا اور ہر قسم کا ہتھیار اس کے پاس موجود تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کون ہو آپ؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں، تو مقابلے میں تو آ، پھر پتہ لگے گا۔ تو روب ڈالتا ہے میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا۔ مقابلہ ہوا تو ایک ضرب لگائی حضرت علی نے، مرہب کے بھی 2 ٹکڑے کیے، اس کی تلوار کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور کئی ہزار ٹن وزنی دروازہ خیبر کو روزے کی حالت میں ایک ہاتھ سے اٹھا کے میلوں دور پھینکا۔ دروازہ خیبر کو روزے کی حالت میں ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے کہیں دور پھینکنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ 30 بندے لگتے تھے کہ خیبر کے دروازے کو فقط کھولنے کے لیے، یہاں تو حضرت علی نے اس کو اکھاڑ کے دور پھینکا تھا۔ اسے کہتے ہیں ایمان کی طاقت۔ یہ تھی حضرت علی کے ایمان کی طاقت۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اس لیے جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معروف بیان، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے حضرت علی کو دیے گئے ہیں اور 10ویں حصے میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات حضرت علی سے ثابت ہو جاتی تو ہم اسے چھوڑ کر دوسری بات اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور بہت سے اکابر اور جید صحابہ کرام مشکل مسائل میں حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر حضرت علی کو مقرر کیا۔ جب وہ لشکر اپنا سفر طے کر کے واپس آیا تو کچھ صحابہ کرام نے حضرت علی کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ شکایت درج فرمائی۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ علی نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا تو دوسرے نے بھی وہی بات کی جو پہلے نے کہی تھی، تو آپ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی بات کہی تو آپ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر چوتھا شخص کھڑا ہوا تو اس نے بھی وہی بات کی جو ان لوگوں نے کہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے چہرے سے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا، تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ولی ہے ہر اس مومن کا جو میرے بعد آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم علیہ السلام اجمعین کو ایک چادر سے ڈھانپ کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص الخاص لوگ ہیں، تو ان سے اللہ و ساخ کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے، یعنی کہ ان میں سے ہر برائی کو ختم کر دے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دنوں پہلے ایک خطبہ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جان لو کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، اور ممکن ہے کہ عنقریب اللہ کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ جو شخص اس کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھے گا وہ قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچ جائے گا۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز، دوسری بھاری چیز، دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 بار آپ نے یہ لفظ دہرائے کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے اہل بیت کا ساتھ دینا، حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا، حسن و حسین کے ساتھ کھڑے ہونا۔ لیکن یہ امت 360 ڈگری الٹی چلی، انہوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑا اور قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر حجت الوداع سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں پڑاؤ ڈالا۔ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی، غدیر مقام تھا اور خم گاؤں تھا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پالان کا منبر تیار کرایا اور اس پہ خطبہ دیا۔ پہلے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، النبی بالاولی بالمؤمنین انفسہم، نبی حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر، وازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیوی امت کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میرا حق کے سرپرستی اور حق کے ولایت اپنے اوپر قبول کرتے ہو؟ ان کا بلا یا رسول اللہ کرتے ہیں۔ کیا تم مجھے اپنا سرپرست و رہبر تسلیم کرتے ہو؟ ان کا بلا یا رسول اللہ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا و فہذا علی مولا، جس کا سرپرست رہبر اور مولا میں محمد ہوں، علی بھی اس کا سرپرست رہبر اور مولا ہے۔ یہ غدیر خم کی حدیث حدیث تواتر میں شمار ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حدیث تواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ کثرت سے بیان کی جائے، یعنی کہ بہت لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہمارا مولا بنایا، بلکہ پوری کل کائنات کا مولا بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل کائنات کے مولا ہیں۔ اور مولا کا مطلب کبھی بھی دوست نہیں ہوتا، مولا کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے، جس کا میں سرپرست ہوں علی بھی اس کا سرپرست ہے۔ اور جو لوگ مولا کا ترجمہ دوست کرتے ہیں تو ہم یہی بولیں گے کہ اللہ انہیں علم عطا کرے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں بھی چیف جسٹس رہے، اور اہم فیصلوں میں بھی حضرت علی نے نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت علی کے عدالتی فیصلے آج بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں، جس پر ایک کہیں لمبی ویڈیو بن سکتی ہے، جن پر حضرت علی نے بہترین فیصلے کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حکومت میں افراتفری کا ماحول چھا گیا تھا، سیاسی طور پر عدم استحکام کا بول بالا تھا۔ بالآخر لوگ حضرت علی کے پاس آ کر اپنے عجز اور مسلمانوں کے تفرقہ کا اظہار کرنے لگے، جس پر حضرت علی نے منصب خلافت کو قبول کیا۔ حالانکہ حضرت علی خلافت لینا نہیں چاہتے تھے، حضرت علی کی شخصیت خلافت لینے کی محتاج نہیں تھی، اور حضرت علی خلافت میں کچھ دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے خلافت کو قبول کر لیا۔ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں، لیکن حضرت علی نے کہا کہ ابھی ان لوگوں کے خلاف ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوں گے ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ 15 جمادی الثانی کو 36 ہجری قمر کو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 30,000 کا لشکر لے کر حضرت علی کے خلاف بصرہ پہنچ گئے۔ جمل عربی میں نر اونٹ کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ عسکر نامی ایک نر اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی جانب سے مکمل کوشش کی گئی کہ جنگ سے باز آ جائے۔ جنگ کے دن بھی حضرت علی نے صبح سے ظہر تک اصحاب جمل کو واپس آنے کی دعوت دیتے رہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت طلحہ اور زبیر کے نام ایک خط بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنی خلافت کو بتایا اور انہیں جنگ سے باز رہنے کا کہا۔
پھر حضرت علی نے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد دلائی کہ جب حضرت زبیر حضرت علی کی تعریف بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا زبیر تم اس علی پر تلوار اٹھاؤ گے. تو حضرت زبیر کہنے لگے یا رسول اللہ میں علی پر تلوار اٹھاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس وقت تم ظالم ہوگے. جب حضرت علی نے یہ حدیث حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو یاد کرائی تو حضرت زبیر رونے لگے اور کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ حدیث مجھے یاد ہوتی تو میں کبھی علی کے خلاف جنگ میں نہ آتا. اور پھر حضرت علی کی بیعت کی اور قسم کھائی کہ آج کے بعد وہ حضرت علی کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور وہ وہاں سے جنگ جمل چھوڑ گئے. پھر جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے حضرت عمار ابن یاسر نے اہل عراق سے خطاب کیا تاکہ وہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت میں شامل ہونے سے روکیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ تم علی کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، اور حضرت علی کے راستے کو اللہ کا راستہ قرار دیا. جنگ کی شروعات ہوئی تو دونوں اطراف سے خون بہانا شروع ہو گیا. اسی دوران حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مرکزی لشکر کے اوپر حملہ کرے. حضرت حسن نے انتہائی تیزی کے ساتھ مرکزی لشکر پر حملہ کیا اور حضرت عائشہ کے اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، جس پر حضرت عائشہ زمین پر گرنے لگی تو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر نے انہیں سنبھال لیا اور انہیں واپس لے گئے. یہ دیکھ کر حضرت عائشہ کی جانب سے آنے والے تمام لشکر خوفزدہ ہو گئے اور افراتفری کا شکار ہو کر میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا. جس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کا پیچھا نہیں کیا بلکہ ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہیں معلوم ہے کہ تم ایک دفعہ میری بیوی سے بھی جنگ کرو گے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ اس ٹائم تو میں بڑا ظالم ہوں گا. کہا نہیں، اس ٹائم تم حق پر ہوگے اور تم اس کو صحیح سلامت اس کے گھر پہنچانا. تو حضرت علی نے ایسے ہی کیا، حضرت عائشہ کو صحیح سلامت ان کے گھر جانے دیا. اور واپسی پر حضرت عائشہ پر حوب کے کتے بھونکے. جب حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو انہوں نے کہا یہ حوب ہے. تو پھر حضرت عائشہ رو پڑی، کہنے لگی مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے. تو حضرت عائشہ کو ساری زندگی اس بات پر افسوس رہا کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ لڑی تھی. وہ اکثر اس کا اظہار بھی کرتی تھی کہ یہ میری یہ غلطی تھی. اور اس بات پہ امت میں اتفاق ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور حضور کی حدیث ہے کہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے. ساری کائنات، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات ایک سمت میں کھڑی ہو اور حضرت علی ایک سمت میں کھڑے ہوں تو علی کا راستہ حق کا راستہ ہوگا. لیکن ان کی اس ایک غلطی سے ان کے سارے زندگی کے اعمال زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہوں گے. وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے نبی کی بیوی اور اس امت کی ماں ہیں، اور ان کی اس امت پر بہت سے احسان ہیں. جنگ جمل ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کو انہوں نے اعتراف کر لیا تھا. ہر بندہ جنگ جمل چھوڑ گیا تھا. حضرت زبیر بھی چھوڑ گئے، حضرت طلحہ بھی چھوڑ گئے اور حضرت عائشہ بھی چھوڑ گئی. یوں جب جنگ جمل ختم ہوئی تو حضرت علی کے خلاف ایک اور بغاوت ہو گئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں، کیونکہ جب شام کی جامعہ مسجد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا جا کر لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ حضرت عثمان مظلوماً شہید ہوئے اور ہم نے بدلہ علی سے لینا ہے، تو جنگ تو ہوگی. پورے شام کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں حضرت علی کا ہاتھ ہے. ہزاروں صحابہ مدینے میں زندہ ہے لیکن کوئی بھی ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ نالاں تھے ان کی پالیسیز سے. حسن و حسین ان کے دروازے پہ پہرا دیتے تھے. یہ وہ روایتیں ہیں جو شیعہ بھی مانتے ہیں، سکھ سنیوں کے ہاں نہیں ہے. جرم کسی نے کیا اور خاتے حضرت علی کے فٹ کر دیا گیا. جنگ صفین گورنر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور خلیفہ راشدین حضرت علی علیہ السلام کے درمیان لڑے جانے والی جنگ تھی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے اور شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک بغاوت ہوئی تھی. جنگ صفین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ہیں. 3 احادیث کو میں کور بھی کر دیتا ہوں. پہلی حدیث مسترد الحاکم کی حدیث ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ تھے. آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا تو حضرت علی اس کو پیوند لگانے لگے، اس لیے وہ ہم سے ذرا پیچھے رہ گئے. آپ تھوڑا چلے اور پھر درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا
کیا تمہیں معلوم ہے تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی تعویل پر اس طرح لڑے گا جیسے میں نے اس کے نزول پر قتال کیا تھا، یعنی کہ قرآن کے نزول کے لیے مجھے کافروں پر تلوار اٹھانا پڑی، اسی طرح تم میں ایک شخص ایسا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں پر تلوار اٹھائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اصحاب تھے جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کیا رسول اللہ وہ میں ہوں؟ آپ نے فرمایا لا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو جوتوں کو پیوند لگانے والا ہے۔ صحابہ اٹھے اور حضرت علی کی طرف بھاگے اور جا کر حضرت علی کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت علی مسکرا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کہ حضرت علی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سن چکے تھے، اور یہ حدیث سچ بھی ثابت ہوئی۔ حضرت علی وہ پہلی شخصیت بنے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی، یعنی کہ اہل صفین پر، کیونکہ گورنر اہل شام کی سربراہی میں حضرت علی کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی۔ فتح مکہ پر ایمان لانے والے کہتے تھے کہ ہم علی سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ وہ علی جس نے اسلام کو زیرو سے ہیرو بنتے ہوئے دیکھا اور اس میں ایک اہم ترین کردار ادا کیا، وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشکبار تھی، گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، دیکھنا اس وقت علیکم بالسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور اپنی داڑھوں میں میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، اور دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں۔ ان چاروں کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو ہم باغی سمجھتے ہیں۔ اور تیسری حدیث سب سے امپورٹنٹ اور کریٹیکل حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جہاں ہر شخص ایک ایک کر کے اینٹ لا رہا تھا تو وہیں حضرت عمار دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضرت عمار کو دیکھا تو ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے دھول صاف کر کر فرمایا افسوس افسوس افسوس، 3 بار افسوس کے الفاظ دہرائے اور پھر بولے افسوس ابن سمیہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم اور شیطان کی طرف بلا رہی ہوگی۔ عمار ابن یاسر جنگ صفین میں اہل شام کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ عمار کو قتل کرنے والی ایک باغی جماعت ہوگی اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں جتنا ہو سکا ہم نے جنگ صفین بھی کور کر دی۔ اب ہم تھوڑی سی آپ کو جنگ نہروان بھی بتاتے ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی کی کامیابی خوارج سے ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے جنگ نہروان کی بنیاد رکھ دی۔ ان کا خیال تھا کہ امام علی علیہ السلام نے اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے نتیجے میں خوارج نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تیاری شروع کر دی۔ امام علی علیہ السلام کی قیادت میں ایک منظم فوج شامل تھی جو اسلامی تعلیمات کے دفاع کے لیے تیار تھی۔ خوارج ایک باغی گروہ تھا جس نے اپنی علیحدہ شناخت بنائی اور انہوں نے اسلامی ریاست کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے قیادت کو چیلنج کیا۔ لڑائی کو نہروان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہروان جو کہ موجودہ عراق میں واقع ایک جگہ ہے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس مقام کی اسٹریٹجک اہمیت تھی کیونکہ یہ ایک اہم راستہ تھا جو مختلف قبائل اور جماعتوں کو ملاتا تھا۔ جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کی فوج نے خوارج کے خلاف بھرپور حملہ کیا۔ جنگ کا آغاز 9 جولائی 658 عیسوی کو ہوا اور یہ تقریباً 1 دن تک جاری رہی۔ جنگ میں دونوں طرف سے شدید مقابلہ ہوا مگر امام علی علیہ السلام کی فوج نے بہترین حکمت عملی اور تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوارج کو فیصلہ کن شکست دے دی۔ جنگ نہروان کے نتیجے میں خوارج کے 4000 میں سے صرف 10 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم مروی بھی تھا جو بعد میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا قاتل بنا۔ جنگ نہروان کے بعد خوارج کی طاقت کمزور پڑ گئی اور ان کی قیادت کے متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس نے خوارج کے شدت پسندی کو عیاں کیا اور ان کے نظریات کو مسلمانوں نے رد کر دیا۔ حضرت علی مسلمانوں میں سے تمام بغاوتوں کو ختم کر چکے تھے اور اب مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ حضرت علی کو خلافت ملے بھی 5 برس ہی ہوئے تھے کہ اچانک 19 رمضان 40 ہجری کو ایک واقعہ پیش آیا۔
جب کوفے کی مسجد، مسجد کے ممبر، ممبر کے محراب، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت پر عبد الرحمن بن ملجم نے سجدے کی حالت میں حملہ کر دیا۔ اس بدبخت نے حضرت علی علیہ السلام کو خنجر سے زخم دیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ حضرت علی کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ حضرت علی نے وصیت کی کہ اگر میں زندہ بچا تو اس شخص سے خود بدلہ لوں گا، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کو ایک ہی وار میں قتل کر دینا جیسے اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے۔ 2 دن بعد 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور کردار اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت نے اسلامی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس میں فرقہ واریت، سیاسی تنازعات نے مزید شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تجھے دنیا کے سب سے بڑے 2 بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ سے فرمایا دنیا کا سب سے پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم ثبوت کی اونٹنی کو قتل کیا اور پھر اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور دوسرا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگ دے گا۔ اور ایسا ہوا بھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمان پھر کبھی اکٹھا نہ ہو سکے۔ حضرت علی کی شہادت نہ صرف ایک فرد کی شہادت تھی، بلکہ ایک عہد کا اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز بھی تھا۔ آپ کی زندگی اور شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایک مثال قائم کی کہ کس طرح حق اور باطل کے درمیان لڑائی کی جاتی ہے۔ حضرت علی کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آخر میں حضرت علی کے لیے ایک شعر پڑھوں گا کہ میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی، کہ میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی، یزدان جب ہے تیرا مداح خوان یا علی، یزدان جب ہے تیرا مداح خوان یا علی، اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر، ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کا فیوریٹ پارٹ کمنٹ میں ہمیں بتانا نہ بھولیے گا۔